ایک اور واقعہ جناب ابن عباس کا کہ جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو ابن عباس کو بلایا گیا شام میں، امیر شام نے بلایا، اور ابن عباس کہتا ہے جب میں وہاں پہنچا لوگ شکر کے سجدے کر رہے تھے۔ کس کی شہادت پر؟ مولا حسن کی شہادت پر، اور کہہ رہے تھے کہ ابن عباس آج پورا شام خوش ہے۔ تو ابن عباس بہت ناراض ہوئے کہ کائنات کا بہترین شخص آج شہید ہوا ہے جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ تو یہاں امیر شام نے ابن عباس کو کہا کہ ابن بھائی تاریخ طبری ہے، امیر شام نے ابن عباس کو کہا ابن عباس اب بنو ہاشم کے قبیلے کے سردار تم بن گئے ہو۔ یہ دیکھیے کتنا بنو عباس کو آگے کیا جا رہا ہے، کس کے مقابلے میں؟ علی اور آل علی کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر ابن عباس نے دفاع کیا۔ ابن عباس نے کہا جب تک حسین زندہ ہے مجھے سرداری کا حق نہیں ہے، جب تک بنو ہاشم میں حسین ہے۔ اور یہ بات شاید بعض لوگوں پہ گراں گزرے، اکثر جوانوں نے سوال کیا بالاخص جناب سیدہ کے بارے میں کہ مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، اور سوشل میڈیا پہ یہ بار بار ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ شیعہ کہتے ہیں مولا علی کے گھر پہ حملہ ہو گیا اور مرد گھر میں موجود ہو اور دفاع کے لیے نہ نکلے۔ آپ سے ایک عام سا سوال کرتا ہوں، اگر کوئی آپ کو غصہ دلانا چاہے، مثال کے طور پہ آپ روڈ سے گزر رہے ہیں، آگے روڈ کو انہوں نے چند بندے بٹھا دیے ہیں اور ایک بندہ آپ کے پیچھے آتا ہے، آپ کو دھکا مارتا ہے، آپ شریف النفس انسان ہیں، باعزت انسان ہیں، آپ لڑنا نہیں چاہتے، آپ جھگڑنا نہیں چاہتے، وہ آپ کو دھکا لگاتا ہے تاکہ آپ لڑیں، چار بندے اور بھی آئیں اور آپ کو وہیں پہ مار دیا جائے۔ وہ دیکھتا ہے اس کو ایک بار دھکا دیا، دو بار دھکا دیا، لیکن یہ لڑنے کے موڈ میں تو ہے ہی نہیں۔ تو اب وہ کیا کریں گے آپ کو غصہ دلانے کے لیے؟ کہیں گے اب صبر کرو جب یہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر آئے تو اس کے سامنے اس کی بیوی کو تماچا مارا، اب تو لڑے گا نا۔ کہتے جناب ابو ذر فرماتے ہیں جب گھر پہ حملہ ہوا، کہتے ہیں ابو ذر اپنے پاؤں پہ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ علی تلوار کیوں نہیں اٹھا۔ ایک مرتبہ مقداد نے تلوار اٹھائی اور مولا علی نے اشارہ کیا مقداد یہ لڑنے کا مقام نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے جب ہم علی پہ حملہ کرنے جاتے تھے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، سب کو پتا تھا علی بن ابی طالب کی شجاعت کا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے سنا تھا رسول خدا کی زبان سے جب رسول خدا نے علی کو کہا تھا کہ علی میرے جانے کے بعد کچھ بھی ہو جائے تجھے تلوار نہیں اٹھانی کا، آج میں یقین دیتا ہوں کہ علی تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ پھر جرأت پیدا ہوئی ان لوگوں میں مولا علی کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالنے میں۔ لیکن آپ تصور کریں اگر علی تلوار اٹھاتے، اگر لڑتے تو عالم کیا ہوتا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا مولا کو شہید کر دیا جاتا، یہ بھی ہو سکتا تھا امام حسن حسین کو شہید، ہو سکتا یہ پلان بھی تھا کہ اہل بیت کے خاندان کو وہیں پہ ختم کیا، جس طرح کربلا میں مصلحت کیا تھی، ان کا تو پلان ہی یہی تھا کہ بنو ہاشم کے خاندان کو پورے کربلا میں ان کو دفن کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، لیکن یہ مصلحت الہی تھی، ایک امام زین العابدین کو زندہ رکھا گیا۔ تو امامت کا اگر سلسلہ چلنا ہے تو کہیں پہ صبر کرنا ہے، کہیں پہ شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور امام کہتے ہی اسے آئے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا بھی جانے اور جب خدا کہے تو تلوار اٹھانا بھی جانے۔ فرمایا جب علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، ایک ایسا یہودی تھا جو رسول خدا کے زمانے بھی مسلمان نہیں بنا تھا، لیکن ایک مرتبہ جب علی کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی اسی وقت اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوگوں نے تعجب میں پوچھا نبی نے اتنی تبلیغ کی تو مسلمان نہیں ہوا، لیکن آج علی کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھ کے تو مسلمان کیسے بن گیا؟ فرمایا یہی وہ علی ہے جسے میں نے خیبر میں بھی دیکھا تھا، جسے میں نے خندق میں بھی دیکھا تھا، جس نے مرحب و انتر کو بھی بچھاڑا تھا، لیکن آج علی ایسے کھڑا ہے جیسے علی کو لڑنا نہیں آتا۔ بس مجھے یقین ہو گیا جہاں سے اس کی شجاعت کا کنٹرول ہے وہیں سے اس کے صبر کا کنٹرول ہے۔ علی کو چلانے والی ایک ذات ہے، جب وہ اشارہ کرے تو علی تلوار اٹھاتے ہیں، جب وہ اشارہ کرے تو علی ضبط پہ آتے ہیں۔